السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے ناول انوکھی محبت کی قسط نمبر 3 پریزنٹ کریں گے۔ بھابھی اپی جلدی کریں بھائی، کتنی دیر لگائیں گے آپ دونوں؟ ارے آ رہے ہیں، صبر۔ چلو آ گئے۔ تم نے اپنی چیزوں کی لسٹ لے لی؟ حیام نے پوچھا۔ جی آپی لے لی۔ ٹھیک ہے۔ ناہل چل رہی ہے؟ جی چلے گی، وہ گھر سے لیتے ہوئے جائیں گے اسے۔ چلو ٹھیک ہے۔ امی میں نے حسن کو سلا دیا ہے، اتنی جلدی نہیں اٹھے گا وہ، ماہا نے نیچے آ کر کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر اٹھ بھی گیا تو میں دیکھ لوں گی، تم لوگ سارا کام آج ختم کر کے آنا بس، ہادیہ بیگم نے پیار سے بہو کو کہا۔ ارے 1 منٹ، میں گاڑی کی چابی لے آؤں بس، حائفہ نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں گاڑی چلانے کی۔ لیکن کیوں امی؟ میں نے کہا نا نہیں، کتنی حسین گاڑی چلاتی ہو، پتہ ہے مجھے۔ حیام۔ جی امی۔ بیٹا تم لوگ باہر سے پرائیویٹ ٹیکسی لے لینا۔ ٹھیک ہے امی، جیسے آپ بولیں۔ چلو بس اب جاؤ تم لوگ بیٹا۔ اللہ حافظ امی۔ باہر آتے ہی حائفہ نے منہ بنا کر کہا، میں نہیں بیٹھوں گی ٹیکسی میں۔ لیکن کیوں؟ بھابھی مناہل بھی جائے گی ہمارے ساتھ، اور 3 لوگ ہی پیچھے بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے مجھے بولا نا آگے بیٹھنے کا تو میں نہیں بیٹھوں گی، سن لیں آپ دونوں۔ حائفہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تم چھوٹی ہو، آگے بیٹھ جاؤ گی تو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن آپی، میں نے کہا نا چپ۔ اچھا بھئی، حائفہ نے منہ بسور کر کہا، جس پر ماہا بولے بنا رہ نہ پائی۔ سچ میں حائفہ، تمہارا شادی کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا۔ امی صحیح فکر کرتی ہیں، میں شادی کر کے نہیں جاؤں گی، وہ یہاں آئے گا شادی کر کے۔ ماہا اور حیام نے حیرت سے کہا، کون یہاں آئے گا؟ ارے وہی جس سے میری شادی ہوگی، اور کون؟ میں بابا سے بول دوں گی کہ اسے گھر داماد بنا لے۔ اف حائفہ اف، تم اور تمہاری باتیں، نہ سر ہوتا ہے نہ پیر۔ لیکن آپی۔ چپ، ایک دم چپ، گھر سے نکلے ہوئے بھی 15 منٹ ہو گئے ہیں اور ہم لوگ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں۔ بھابھی ٹیکسی کریں آپ۔ ماہا نے ٹیکسی کری اور حائفہ کو آگے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو اسے مجبوراً ماننا پڑا، جس کا اندازہ دھڑام سے دروازہ بند کرنے پر ان دونوں کو پتہ چلا کہ اس کا موڈ اب سارے راستے ایسا ہی رہے گا۔ ٹیکسی مناہل کے گھر کے پاس آ کر رکی، جہاں مناہل گھر کے باہر پہلے سے موجود تھی۔ السلام علیکم۔ مناہل نے ٹیکسی میں بیٹھ کر فوراً سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو مناہل؟ ٹھیک ہوں بھابھی، آپ بتائیں۔ حسن کو نہیں لائیں آپ؟ ارے نہیں، ہم اسے آج گھر پر چھوڑ کر آئے ہیں، امی کے پاس۔ اوہ اچھا۔ تم کیوں اتنا چپ بیٹھی ہوئی ہو؟ مناہل نے حائفہ سے پوچھا۔ انسان کو کبھی کبھی چپ بھی رہنا چاہیے، حائفہ نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں، یہ تم کہہ رہی ہو، آج سے پہلے تو تم نے کبھی کچھ ایسا نہیں کہا۔ ہاں تم اب کہہ دیا نا، اور اب چپ کر کے بیٹھو۔ مناہل نے آہستہ سے حیام سے پوچھا، کیا ہوا ہے اسے؟ ارے کچھ نہیں، بس ہم نے اسے آج آگے بٹھا دیا ہے نا، اسی لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر تو میں چپ رہتی ہوں، اسی میں میری بھلائی ہے۔ مال پہنچ کر سب سے پہلے حیام نے ماہا کے ساتھ مل کر اپنے میچنگ کی جیولری لی، اور مناہل حائفہ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے جتن کر رہی تھی۔ اوف حائفہ، بس بھی کرو، کب تک منہ پھلا کر بیٹھی رہو گی؟ تم چپ کرو مناہل، غصہ آ رہا ہے مجھے بہت۔ یار ٹیکسی ڈرائیور کتنا عجیب سا تھا، دیکھا نہیں تھا تم نے؟ حائفہ تم نے اس ٹیکسی والے سے کون سا شادی کرنی تھی جو ایسے بول رہی ہو؟ اور جاتے وقت میں بیٹھ جاؤں گی، پر اب اپنا موڈ ٹھیک کرو، تم ایسے اچھی نہیں لگتی۔ ہاں سچ میں؟ ہاں سچ میں۔ اچھا چلو نا، آئس کریم کھاتے ہیں۔ نہیں مناہل، پہلے مجھے مہندی کے سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ لینا ہے، اس کے بعد کھائیں گے آئس کریم۔ اوکے ڈن۔ حماد تم جیولری لے کر آ جاؤ، میں ذرا یہ پرفیومز دیکھ لوں تب تک، زید نے حماد سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حماد جیولری شاپ پر گیا اور جیولری لے کر جیسے ہی نکلا، اس کی نظر ہنستی ہوئی حائفہ پر پڑی، اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا، جو آئس کریم کھاتے ہوئے کسی بچی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ حماد نے کبھی کسی لڑکی کو آج سے پہلے اس طرح سے آئس کریم کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ حائفہ کے منہ کے چاروں طرف آئس کریم لگی ہوئی تھی، وہ ہمیشہ آئس کریم اسی طرح کھاتی تھی
کہ جب تک آئس کریم آپ کے پورے منہ پر نہ لگ جائے آئس کریم کھانے کا مزہ نہیں آتا۔ حیام اور ماہا نے حائفہ کے اس حالت میں دیکھا تو آتے ہی اپنا سر پیٹ لیا۔ مجال ہے حائفہ جو تم سدھر جاؤ۔ حائفہ آئس کریم کا چمچہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہنے لگی، اب کیا کر دیا آپی میں نے؟ نہیں کچھ نہیں کیا تم نے، آس پاس دیکھو سب تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہاں تو دیکھنے دیں، لوگوں کا تو کام ہی ہے دیکھنا، اس نے لاپرواہی سے بولا۔ چلو تم یہاں سے۔ حیام نے حائفہ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، پر اسے کیا پتا تھا کہ دور کھڑا کوئی شخص اس کی اس حرکت پر اپنے ہوش کھو بیٹھا ہے۔ حماد یار یہ لے تیرے لیے پرفیوم۔ زید نے جیسے ہی اچانک آ کر حماد کو پرفیوم کی بوتل دی، وہ اس کے ہاتھ سے اسی وقت اس کے پیر پر گر کے ٹوٹ گئی، کیونکہ حماد کا دھیان دور کھڑی حائفہ کی طرف تھا تو وہ بوتل پکڑ ہی نہ پایا۔ ارے یہ کیا کیا لڑکے؟ زید نے غصے سے کہا۔ اف، حد ہوتی ہے زید، ہمیشہ الٹی حرکتیں ہیں تمہاری، ہاتھ میں دینا چاہیے تھا نا۔ ہاں تو ہاتھ میں ہی دیا تھا، تمہارا دماغ پتہ نہیں کہاں تھا، زید نے منہ بنا کر کہا۔ حماد نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو حائفہ وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ لڑکی کہاں گئی؟ حماد پریشانی کے عالم میں بولا۔ کون سی لڑکی؟ زید نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ ارے وہی جو آئس کریم کھا رہی تھی۔ حماد تیری طبیعت خراب ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے، پرفیوم کی بوتل تیرے پیر پر نہیں لگتا ہے سر پر ٹوٹی ہے، تب ہی اتنی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے تو۔ چپ کرو زید، ہمیں اسے ڈھونڈنا ہے، میں نیچے جا رہا ہوں۔ اور حماد تیزی سے نیچے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے زید سر کھجاتے ہوئے بولا، حماد کو دورے کیوں پڑ رہے ہیں؟ آج سے پہلے تو کبھی اس نے ایسا نہیں کیا۔ خیر جا کر دیکھتا ہوں اسے۔ آ رہا ہوں حماد، رکو۔ حماد نے نیچے پورا مال چھان مارا لیکن اسے حائفہ کہیں نہیں ملی۔ زید نے پیچھے سے آ کر کہا، بھائی بتا تو دو آخر کسے ڈھونڈ رہے ہیں ہم؟ 3 چکر لگا چکے ہیں ہم لوگ پورے مال کے، اور ابھی تک مجھے یہ نہیں پتا کہ ہم ڈھونڈ کسے رہے ہیں۔ حماد نے تھک ہار کر ساری کہانی سنائی۔ اوہ تو تم اس لڑکی کو دل دے بیٹھے ہو اپنا؟ ایم آئی رائٹ مسٹر حماد؟ ہاں بالکل یار، حماد نے مسکرا کر کہا۔ لیکن ایک بات بتاؤ، پہلی نظر میں ہی دل دے بیٹھے ہو؟ زید نے ایک بار پھر سوال کیا۔ ہاں یار، اس لڑکی میں کچھ تو تھا جو ابھی تک میرے سامنے اس کا چہرہ ہٹ نہیں رہا۔ حماد بند آنکھوں سے حائفہ کا مسکراتا چہرہ دیکھنے لگا۔ زید نے چٹکی بجائی اور کہا، ہوش میں آ جاؤ حماد، خواب ختم۔ چپ کرو تم، اب بتاؤ کہ اسے ڈھونڈے کیسے؟ میں کیسے بتاؤں؟ دل تم دے کر بیٹھے ہو، میں نہیں، زید نے لاپرواہی سے کہا۔ حماد نے زید کو گلے سے دبوچا اور کہا، بتانا تو تمہیں پڑے گا، کیونکہ اگر عین ٹائم پر تم وہ پرفیوم کی بوتل میرے پیر پر نہ گراتے تو میں اس کا پیچھا کر لیتا، جس سے پتہ چل جاتا کہ وہ رہتی کہاں ہے۔ آئی سمجھ؟ اچھا تم چھوڑو تو صحیح مجھے۔ نہیں چھوڑوں گا، پہلے بولو کہ مدد کرو گے۔ ہاں کروں گا، اب چھوڑو۔ حماد نے ایک جھٹکے سے زید کی گردن چھوڑ دی۔ اف، مجھے تو لگا تھا تھامی کی شادی سے پہلے ہی مر گیا میں۔ بس زیادہ ایکٹنگ نہ کرو، گھر چلو، حماد نے کہا۔ حماد جب گھر پہنچا تو افرا پہلے سے ہی آ گئی تھی۔ ارے آپی، آپ کب آئیں؟ حماد نے خوشی سے بہن کو گلے لگایا۔ بس میں نے سوچا پہنچ کر سرپرائز کر دوں سب کو۔ یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے۔ حفصہ کہاں ہے؟ وہ سو رہی ہے ابھی، صفیہ بیگم نے جواب دیا۔ اچھا جی، پھر میں اسے کمرے میں ہی دیکھ آتا ہوں۔ حماد اٹھا مت دینا اسے، بڑی مشکل سے سلایا ہے میں نے۔ ہاں آپی، فکر نہ کریں۔ تو آج کی ایپیسوڈ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ہم کل آپ کو ملیں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔